السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ نماز ہر درد کو ختم کر دیتی ہے۔ جس نے نماز کو تھام لیا اس نے کامیابی کو تھام لیا۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرا کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ نماز خدا ایسا نمازی بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ 5 نمازوں کے فائدے۔ فجر خوبصورتی کو بڑھاتی ہے۔ ظہر آمدنی میں اضافہ کرتی ہے۔ عصر صحت کو بہتر بناتی ہے۔ مغرب ٹینشن کو دور کرتی ہے۔ عشاء پرسکون نیند عطا کرتی ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ نماز دنیا سے جنت تک کا سیدھا راستہ ہے۔ جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنے ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ منت میں بیٹا مانگتے تھے، بڑھاپے میں سنبھالا بیٹی نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ غلط پاس ورڈ سے تو موبائل بھی نہیں کھلتا تو غلط عقیدے اور اعمال سے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ تھوڑا نہیں پورا سوچے۔ اللہ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ دو، اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ میرے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ خوش اخلاقی رزق کی وہ اعلیٰ قسم ہے جو بے حد خوبصورت مقدر والوں کو ملتی ہے۔ حسد اللہ کی تقسیم کو قبول نہ کرنے کا نام ہے۔ لوگوں کو نصیحت نئی کیفیت بدلا کرتی ہے۔ نصیحت زبان سے کی جاتی ہے اور کیفیت عمل سے دی جاتی ہے۔ لوگوں کو اپنے عمل سے تبلیغ کریں۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ جب پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو استغفار کثرت سے کیا کریں۔ غلط راستے پر چل پڑے تو استغفار کیجیے۔ غلطی ہو جائے تو استغفار کیجیے۔ آفتیں اور مصیبتیں گھیر لے تو استغفار کیجیے۔ مشکلات کا شکار ہو جائیں تو استغفار کیجیے۔ گناہ ہو جائے تو استغفار کیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو تم سے تنگ ہو اسے چھوڑ دو، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ وفاداری ایک برانڈ ہے جسے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ مکان ہاتھوں سے بنتے ہیں، گھر دلوں سے آباد ہوتے ہیں، اور دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں۔ یا اللہ دلوں کو آباد کر دے، آمین۔ یا اللہ مجھے مکہ کی اذان سننا، مکہ کا زمزم پینا، مکہ میں نماز ادا کرنا نصیب فرما، آمین۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رحمت برستی ہے۔ نماز وسیلہ ہے اللہ سے ملاقات کا۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ نماز کے 7 انعام: روزی میں برکت، تندرستی، صحت، نیک اولاد، خوشحال گھر، دنیا میں عزت، میدان حشر میں جام کوثر، آخرت میں جنت۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ دنیا کے سامنے چیخنے سے اچھا ہے اللہ کے سامنے رو لو۔
جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چینٹیاں بھی نہیں آتی۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی سے بہتر کسی نے نہیں کھایا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا۔ یا اللہ ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے، آمین۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا۔ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، باقی سب ان کو دین سکھا دے گا۔ نماز سے ہی کامیابی ہے۔ کامیاب زندگی کے 3 راز: نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو۔ خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ جو سکون نماز اور قرآن میں ہے وہ اور کہیں نہیں۔ سجدہ کیا کرو، سجدے کرنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ پہلا سکون اللہ تعالیٰ، دوسرا سکون نماز اور تیسرا سکون ماں۔ 3 انسان 3 چیزوں سے دور رہتا ہے: غصے والا درست فیصلے سے، جھوٹ بولنے والا عزت سے، جلد بازی کرنے والا کامیابی سے۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعا لو، اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ اے اللہ ہمارے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما، آمین۔ حفاظت کریں نماز میں قلب کی، مجلس میں زبان کی، غصے میں دماغ کی۔ کبھی کبھی صرف ایک آیت انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بڑا احسان ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ جو شخص آپ کو عزت نہیں دے سکتا اس سے محبت تو دور کسی بھی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔ آج کا سوال: خواتین میں سب سے پہلے اسلام لانے والی خواتین کا نام بتائیں۔ کمنٹ میں لازمی بتائیں آپ کو پتہ ہے کون سی خواتین سب سے پہلے اسلام لائی تھی۔ سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے۔ جو کوئی اہل جنت کا لباس پہننے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں حرام لباس سے دور رہے۔ اللہ پاک بری گھڑی، برے لوگ، بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ ایک اچھی بات: تنہا انسان کو بھی یہ نہ سمجھو کہ انسان تنہا ہے، بلکہ جو انسان تنہا ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ ہوا کرتا ہے۔ محبت صرف وہی حلال ہے جو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ بنا نکاح کے سوشل میڈیا کی یہ محبتیں سوائے جہنم کی آگ اور ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ ہر نعمت پر دل سے کہیے الحمدللہ۔ نماز قائم کرو تاکہ میں تمہیں یاد رہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہاں اپنے فرینڈ فیملی میں بھی شیئر کریں کیونکہ ایسی ویڈیو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو پوری دیکھنے کے لیے شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔